دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے, اوسان خطا ہو گئے تھے, ان سے کہا کیا ہو گیا, تم ایسی باتیں کر رہے ہو. خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإنه قد مات, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا, اللہ کی رضا اس کے پیش نظر, ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے, اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے, اللہ خالق, فإنه حی لا يموت, وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں, وہ تو ایک انسان ہے, یہ کس کی رضا کے لیے, خدا نے بنایا ہے, انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے, انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے, خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام, آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے, حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے, تو سمجھانا بھی بہت, یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو, تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں, اصل کیا ہے, سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت. یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا, یہ پروگرام چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. خیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی, حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل, اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی, انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, جاؤ لڑو تم بھی شہید ہو جاؤ, کیا فائدہ زندہ رہنے. اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں, کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا, وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے, اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے, نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے, جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کرنے. بھائی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے, گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا, یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا, یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے. پیغمبر ہیں آپ, کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں. اس کا جواب سمجھیں, اس سے اسلامی عقیدے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, محمد ہیں, عربی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے, کہ جس نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے. اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے. اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے, گول مول باتیں کریں گے, وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش بولو نہیں ہوگا. اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا
بسا اوقات اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے, منافقین جو خوش کر رہے ہیں, وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں, آپ ایک امیر ہیں, آپ ایک سردار ہیں. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں, خوش رکھوں, کیونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے. تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی, اس کے بعد کس کی رضا ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں, اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے, دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے, اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے.